اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع تزکیہ نفس کے سلسلے میں ایک اہم ترین موضوع ہے، اور اس کا عنوان ہے نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کی نفسیاتی توجیحات۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک نشست میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ نماز پڑھنا تزکیہ نفس کے لیے ایک انتہائی اہم کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے۔ تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا نہ صرف یہ کہ شرط اولین ہے، بلکہ بہت کارآمد اور بہت مفید ہے۔ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کی اور صلاۃ کو قائم کرنے کی وعیدیں جگہ جگہ آئی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں کہ بہت سے مسلمان کافی بڑی تعداد میں نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اب آج کا جو موضوع ہے نماز نہ پڑھنے کی نفسیاتی توجیحات، یہ ایک انتہائی نیا اور اچھوتا مضمون ہے۔ یعنی اس سے پہلے کسی نفسیات دان کو میں نے نماز نہ پڑھنے کی توجیحات پیش کرتے ہوئے نہ دیکھا نہ سنا۔ کچھ پرانی کتابوں میں پرانے بزرگوں اور صوفیاء نے کچھ تعویلات پیش کی ہیں نماز نہ پڑھنے کی، لیکن وہ تعویلات ظاہر ہے کہ نفسیاتی خطوط پر پیش نہیں کی گئیں۔ تو آج کی نشست اس حوالے سے ایک انتہائی جدید نشست ہے اور انتہائی اچھوتی اور نئی معلومات فراہم کرنے جا رہی ہے، جن کا تعلق نماز نہ پڑھنے کی نفسیاتی تعویلات اور توجیحات سے ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر آپ کو عنوان کا سگنیفیکنس اور سکوپ سمجھانا چاہوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اکثر اپنی زندگی میں خود بھی اور دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اب آپ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ نماز میں کوتاہی برتنا جسمانی یا بدنی خواہشات یا بدنی تقاضوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بدن یا ہمارا جسم ہمیں اجازت نہیں دے رہا، ہم انتہائی زیادہ مریض ہیں جسمانی طور پر، یا ہمیں کوئی ایسا مرض لاحق ہے خدا نخواستہ جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یعنی جسمانی صحت ہونے کے باوجود ہم نماز میں کوتاہی برتتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی وجوہات جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہیں۔ یہ تو ایک کامن سینس ہوا، سب لوگ اس پر متفق ہوں گے کہ نماز نہ پڑھنے کی جو تعویلات، توجیحات، علتیں، جو ریزنز ہوتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں، وہ جسمانی نہیں ہوتے بلکہ ذہنی اور نفسیاتی ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ مضمون انتہائی اہم ہے کہ کسی بھی نفسیات دان نے اس مسئلے پر پہلے نفسیاتی روشنی نہیں ڈالی۔ جیسا کہ اکثر بیانات میں اور نشستوں میں یہ کہا کرتا ہوں
کہ مغربی نفسیات کا تو یہ مضمون ہی نہیں، اور جو مسلمان نفسیات دان ہیں وہ الا ماشاء اللہ سارے ہی مغربی نظریات کے پرچار میں مشغول ہیں اور قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے، ریپلیکیشن کر رہے ہیں ویسٹرن تھیوریز کی۔ اس حوالے سے آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہونا چاہیے کہ یہ مضمون انتہائی جدید، انتہائی ناول اور نیا ہے، اور نماز نہ پڑھنے کی جو توجیہات نفسیاتی اور ذہنی ہیں انہیں ہم آج کی نشست میں نہ صرف ایکسپلور کریں گے بلکہ ان کے ازالے کے لیے تراکیب بھی وضع کریں گے، تاکہ نماز نہ پڑھنے کا کوئی نفسیاتی بہانہ نہ رہے۔ اس سلسلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہی مضمون ایک تحریری شکل میں بھی میری ویب سائٹ پر موجود ہے، جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی قرآنی حوالہ جات میں آج کی نشست میں دوں گا وہ سب کے سب اس مضمون میں تحریر شدہ درج ہیں، لہٰذا آپ کو آسانی ہوگی اگر آپ قرآن پاک کی آیات کو بطور حوالہ دیکھنا چاہیں۔ اب جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز کی فرضیت سے غافل ہیں یا نماز کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نماز پنجگانہ نماز جو دن میں 5 دفعہ ہم پہ فرض کی گئی ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی فرضیت کو سچے دل سے تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی انکار نہیں ہوتا۔ اگر اس میں ہم انکار کریں تو نعوذ باللہ ایمان خطرے میں ہے۔ تو نماز کی فرضیت اور اہمیت پر ہم منکر نہیں ہوتے، اس بات کا ہمیں اچھی طرح بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، ہم پر فرض ہے، مگر اس کے باوجود ہم غفلت برتتے ہیں، اور جیسا میں نے پہلے بتایا اس کی وجوہات ہم سمجھتے ہیں کہ جسمانی نہیں ہے۔ ہم بہت سے نماز نہ پڑھ کر، فار ایگزامپل ہم ایک نماز نہیں پڑھ رہے لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے جسمانی مشقت والے کام تو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ نوجوان ہیں وہ جم جاتے ہیں، وہاں ایکسرسائز کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن نماز میں کوتاہی برتتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم تو انہیں اجازت دے رہا ہے، ان کا جسم اس قابل ہے کہ وہ نماز پڑھیں، ان کو کوئی خطرناک قسم کا مرض لاحق نہیں ہے، یعنی شرعی طور پر وہ جسمانی لحاظ سے معذور نہیں تصور کیے جا سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز میں کوتاہی برتتے ہیں اور اس کی نماز کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں اور اس کے باوجود کوتاہی برتتے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، سٹارٹ میں کر رہا ہوں اصول وجہ کافی سے، لا آف سفیشینٹ ریزن۔ یہ فلسفی کا، لاجک کا ایک متفقہ اصول ہے جس کو سارے فلاسفرز تسلیم کرتے ہیں، سائنسدان تسلیم کرتے ہیں۔ لا آف سفیشینٹ ریزن، اصول وجہ کافی۔ یہ اصول یہ ہے کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ علت ہوتی ہے بلکہ کافی علت ہوتی ہے، یعنی there is a reason behind everything and that reason is sufficient۔ یہ نہیں کہ چھوٹا سا معمولی سا ریزن ہوتا ہے، نہیں، sufficient ریزن ہوتا ہے
جس کو انالائز کیا جا سکتا ہے، جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے لا آف سفیشینٹ ریزن، کہ ہر شے کا، ہر چیز کا نہ صرف یہ کہ ایک جواز ہوتا ہے، اس کی ایک علت ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، بلکہ وجہ کافی ہوتی ہے۔ تو اب نماز میں کوتاہی برتنے کی بھی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ یہاں سے ہم اپنے مضمون کو ہائپوتھیسائز کر رہے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ منطقی اور نفسیاتی استدلال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں غفلت برتنے کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی تعویل ضرور ہوگی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جسمانی نہیں ہوگی، اس کو ہم نے رول آؤٹ کیا۔ باڈیلی ریکوائرمنٹس کو ہم نے رول آؤٹ کر دیا پہلے سے کہ ہم ان پہ بحث نہیں کریں گے، کیونکہ ہم متفق ہیں کہ وہ وجوہات جسمانی نہیں ہو سکتی، وہ ذہنی ہیں، نفسیاتی ہیں، اور ضرور کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی۔ تو وہ وجوہات کیا ہوں گی؟ وہ نفسیاتی اور ذہنی وجوہات جن کو ہم مان چکے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوں گی، وہ کیا ہوں گی؟ اب یہ بھی ایک نیا اور دلچسپ مضمون ہے کہ ہم ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی نشست میں۔ عمومی زندگی میں اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو سونے پر سہاگا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی نہ پڑھنے کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، یعنی اتنا لائٹ لیتے ہیں اس کو کہ یہ تدبر و تفکر نہیں کرتے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو کچھ وجوہات جو ہمارے لاشعور کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ ذہن تو بغیر کسی وجہ کے کام نہیں کرتا۔ نماز نہ پڑھنا بھی ایک بیہیویئر ہے، یہ بھی ایک نفسیات کی دنیا میں ایک تہلکہ خیز قسم کا بیان میں نے دے دیا کہ جو بیہیویئر ابھی صادر ہی نہیں ہوا وہ بھی بیہیویئر ہے۔ نماز نہ پڑھنا بھی ایک عمل ہے، ایک بیہیویئر ہے۔ اب اس چیز کو چونکہ یہ ایگزیبٹ نہیں ہوا یہ بیہیویئر، لہٰذا اس کو شاید مغربی نفسیات والے تسلیم نہ کریں، لیکن یہ بھی ایک بیہیویئر ہے۔ وہ شاید اس کو ایک ایٹیٹیوڈ کہیں، رویہ کہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک بیہیویئر ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے پر گناہ ہے۔ تو گناہ تو بیہیویئر پہ دیا جاتا ہے، گناہ صرف خیالات پر تو نہیں دیا جاتا۔ تو اگر نماز کے ترک کرنے پر گناہ واجب آتا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ نماز کا ترک کرنا بھی ایک بیہیویئر ہے۔ یہ ہیں وہ دلچسپ اور دقیق اور لطیف نفسیاتی نکات جو قرآن پاک کی ہدایت سے ملتے ہیں، یہ مغربی تھیوریز اور مغربی کتب سے نہیں ملتے۔ اور ہمارا اپنا ایک پیراڈائم ہے، ایک ڈاکٹرائن ہے، جس ڈاکٹرائن میں ہمیں نفسیاتی اصولوں کو قرآن پاک کی ہدایت میں دیکھنا چاہیے۔ یہ کتنا لطیف نکتہ ہے کہ نماز ترک کرنا بھی ایک بیہیویئر ہے۔ اب میں نے جس طرح سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ذہن بغیر کسی وجہ کے تو کوئی کام نہیں کرتا، اصول وجہ کافی ہوتی ہے، کاز اور افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ہم تو اپنی روزمرہ زندگی میں شعوری طور پر ان وجوہات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، نعوذ باللہ لائٹ لیتے ہیں، لیکن ہمارا لاشعور ضرور کچھ نہ کچھ وجوہات اس بیہیویئر کے لیے رکھتا ہے۔ تو وہ لاشعوری وجوہات
میں نے دریافت کی ہیں کہ وہ لاشعوری وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ تو ایک پاسبل وجہ یہ ہو سکتی ہے بعض لوگوں کے لیے کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ اس میں مزہ نہیں آتا، یا اس کو چھوڑنے سے کوئی فوری تکلیف مجھے درپیش نہیں ہوتی۔ تو یہ سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو سے میں علت پیش کر رہا ہوں نماز ترک کرنے کی۔ یعنی ایک اسکول آف تھاٹ ہے سگمنڈ فرائڈ کا سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو۔ اگر اس کے تناظر میں دیکھوں کہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے اور اس میں غفلت کیوں برتتے ہیں، تو اس کی لاشعوری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اس نماز کے پڑھنے میں یا تو پلیجر نہیں مل رہا، یا کوئی پین فوری طور پر درپیش نہیں آ رہا جس کی وجہ سے یہ اس کو پین کو نماز نہ پڑھنے کے ساتھ ایسوسیٹ کریں پازیٹیولی اور پھر نماز پڑھیں۔ تو بعض لوگ اس لیے ان کے لاشعور میں یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے جب لاسٹ ٹائم نماز پڑھی تھی تو ہمیں مزہ نہیں آیا تھا، یعنی یہ ایکسپیرینس ہمارے لیے اتنا پلیزنٹ نہیں رہا تھا، ہمیں اس میں مزہ نہیں آیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ جب نماز ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں تو ہمارے دنیا کے کام تو نہیں رکتے، یعنی اس کی کوئی فوری تکلیف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں درپیش نہیں آتی، لہٰذا یہ بیہیویئر نماز کا ترک کرنا جاری رہتا ہے اور اس کو ری انفورسمنٹ ملتی رہتی ہے۔ اب اگر اسی وجہ کو، لاشعوری وجہ کو میں بیہیویئرل پرسپیکٹو سے واضح کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ بہت سے لوگ نماز نہ پڑھ کر بھی اچھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو بیہیویئرل پرسپیکٹو میں جیسا آپ کو معلوم ہے لرننگ انوالوڈ ہے، سوشلائزیشن انوالوڈ ہے، ماڈلنگ انوالوڈ ہے۔ تو لوگ رول ماڈلز دیکھتے ہیں کہ بھئی چونکہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ان کی زندگیوں میں کوئی ایز سچ نقصان بھی نہیں ہو رہا، بلکہ بادی النظر میں جو لوگ زیادہ مصروف ہیں دنیا کے کام دھندوں میں وہ تارک نماز ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی کامیابی ان کو مل رہی ہے۔ تو یہ ماڈلنگ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے لاشعور میں تو پھر ہم ایک علت لاشعوری طور پر قائم کر لیتے ہیں کہ چونکہ دوسرے بھی بہت سے لوگ اور بھی نہیں پڑھ رہے لہٰذا ہم بھی نہیں پڑھ رہے۔ یہ بہت کامن فینومینن ہے پاکستان میں۔ اس پر ایک لطیفہ بھی تھا کہ جب امریکہ میں بجلی جاتی ہے تو لوگ فون کرتے ہیں گرڈ اسٹیشن کو اور ان کو اپنے مسئلے سے آگاہ کرتے ہیں کہ ہماری بجلی چلی گئی ہے، اور جب جاپان میں بجلی چلی جاتی ہے تو وہ لوگ خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے ہی انجینئرز ہیں، خود ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اور جب پاکستان میں بجلی جاتی ہے تو ہم لوگ کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آہو آہو ساریاں دی گئی ہے۔ تو جب سب کی بجلی چلی جاتی ہے تو ہمیں پھر ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ سب کی گئی ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے مشترکہ، لہٰذا اس میں کوئی بھی ایفرٹ کرنے کی انڈیویجول سطح پر ضرورت نہیں سمجھتے ہم۔ یہ چھوٹا سا لطیفہ تھا لیکن انتہائی قابل عمل، ٹو دا پوائنٹ لطیفہ تھا۔ اگر آپ پاکستانیوں کی زندگیوں کا بغور مشاہدہ کریں تو آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں یہی فینومینن نظر آئے گا۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، جو کام سب کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے سب کی تقلید کرنی ہے۔ اور یہ فینومینن میں نے اپنے دوسرے مضامین میں، جیسا کہ لوگ کیا کہیں گے ایک مضمون کا عنوان ہے، اور سکون کلینیکل ماڈل میں یہ فینومینن میں نے تفصیلاً پیش کیا ہے کہ پاکستانی قوم کی نفسیات سوشل کمپلائنس ہے، اور یہ ابھی تک
سماج کو خوش کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ویسٹ ماڈرنزم سے پوسٹ ماڈرنزم میں جا چکا ہے کب کا، اور کلیکٹیوسٹک نیچر آف کلچر سے نکل کر انڈیویجولسٹک نیچر آف کلچر کو اڈاپٹ کر چکا ہے۔ لیکن ہم ابھی تک سماج کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو جو کام اکثریت نہیں کر رہی وہ ہمارے لیے پھر لاشعوری طور پر رول ماڈل بن جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھ رہے، لہٰذا میں بھی نہیں پڑھ رہا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب اگر اسی وجہ کو میں ہیومنسٹک پرسپیکٹو سے دیکھوں، یہ سب سکولز آف تھاٹ ہیں نا سائیکالوجی کے، تو پہلے میں ارلیئر سکولز آف تھاٹ سے وجوہات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بعد سکون کلینکل ماڈل کا حوالہ بھی دوں گا، اور اس کے بعد قرآن پاک سے استدلال بھی کروں گا۔ تو ہیومنسٹک سکول آف تھاٹ اگر اس کو جاننے کی کوشش کریں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، جو میسلو نے اپنی ہائرارکی آف نیڈز میں دی ہیں، ان کو ہم نماز کے ساتھ پازیٹیولی ایسوسیٹ نہیں کر رہے، یعنی نماز نہ پڑھنے سے بھی ہماری بنیادی ضروریات اور ثانوی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، ہمیں کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، ہم اپنی جنسی ضروریات بھی پوری کر لیتے ہیں، ہمارا تحفظ بھی متاثر نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں جو آبجیکٹیوز ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، دنیاوی آبجیکٹیوز، وہ بھی میٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا نماز کو نیڈز کے ساتھ ہم پازیٹیولی ایسوسیٹ نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ اگر کگنیٹو پرسپیکٹو سے بات کی جائے تو لوگوں کے لاشعور میں ایک خیال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ بہت غفور و رحیم ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، لہٰذا نماز نہ پڑھنے کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں، بہت کریم ہیں۔ یہ بھی آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر لوگوں کی سوچ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ بہت رؤوف اور رحیم ہیں، بہت مہربان ہیں، لہٰذا ہمیں بخش دیں گے، اور نماز کا ترک کرنا کوئی اتنی بڑی وجہ ثابت نہیں ہوگی جو ہمیں بخشوانے میں رکاوٹ کا باعث بن سکے۔ یہ بھی ایک کامن تھنکنگ ہے۔ پھر اگر ہم اس کو ایک سائیکیٹرسٹ کی نظر سے دیکھیں یا ایک بائیولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں، بائیولوجیکل ویو پوائنٹ سے، تو اس کا استدلال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نماز اس لیے ترک کرتے ہیں کیونکہ نماز ترک کرنے سے کوئی فوری جسمانی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ایسا ہو کہ ہم نماز چھوڑ دیں اور ہمارے کان میں درد شروع ہو جائے، جب بھی ہم نماز چھوڑا کریں ہمارے کان میں درد شروع ہو یا دانت میں درد شروع ہو، اور جب ہم پڑھیں تو پھر دانت کا درد ٹھیک ہو جائے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ بائیولوجیکل ریزنز ہیں اس کے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو چونکہ کوئی جسمانی مسئلہ ہمیں نماز کے ترک کرنے سے پیش نہیں آتا، لہٰذا ہم اس میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اب جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ساری باتیں ہم شعوری طور پر تو نہیں سوچتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر نماز ترک کر رکھی ہے تو ہم بیٹھ جائیں ایک ٹیبل اور چیئر پر اور کاغذ قلم اٹھائیں اور وجوہات جاننے کی کوشش کریں کہ کیا وجوہات ہیں، ہم نماز کیوں نہیں پڑھ پا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ شعوری طور پر ہم یہ ایفرٹ نہیں کرتے۔ تو یہ جتنی باتیں بھی میں نے جتنے جواز پیش کیے ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ کے پرسپیکٹیوز میں، یہ سب لاشعوری طور پر عمل میں آتے ہیں۔
ایسا بھی نہیں ہوتا نا کہ دوست آپس میں بیٹھیں گپ شپ لگانے کے لیے اور یہ موضوع زیر بحث آئے کہ یار نماز ہم کیوں نہیں پڑھ رہے. یہ تو موضوع ہی نہیں ہے، موضوع سخن ہی نہیں ہے یہ. خصوصاً پڑھے لکھے افراد میں، شہری علاقوں میں تو یہ موضوع سخن ہی نہیں ہے. گاؤں میں بھی چونکہ اس کو ایز اے کلچرل ریچول لیا جا رہا ہے، یار تم مسجد نہیں آئے. اب اس کی جس نے یہ استفسار کیا کہ تم مسجد نہیں آئے آج، تمہیں دیکھا نہیں، وہ اس وجہ سے استفسار نہیں کر رہا کہ اس کی خدا نخواستہ نماز قضا ہو گئی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے شاید دور چلا گیا ہے. اس کی وجوہات دینی نہیں ہوتی، وہ وجوہات ثقافتی ہوتی ہیں، کلچرل ہوتی ہیں کہ ملنا ضروری تھا، ہمارا ایک دوسرے کو دیکھنا ضروری تھا، تو تم مسجد نہیں آئے لہٰذا ہم مل نہیں پائے. کوئی پریشانی تو نہیں تھی تمہیں، بیمار تو نہیں تھے. یہ افسوس، وہ تعزیت نہیں کر رہا اس کی کہ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری نماز رہ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں پہلے زمانوں میں اگر مسجد میں کوئی نہ آئے تو لوگ اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے تعزیت کرنے کے لیے کہ وی آر ایکسٹریملی سوری ٹو سی دس دیٹ یو ہیو ناٹ کم ٹو دا ماسک. اٹس اے میٹر آف سارو اینڈ گریف. ہمیں صدمہ پہنچا ہے تو ہم تعزیت کرنے آئے. اندازہ لگائیں، جیسے فوتگی پر لوگ تعزیت کرنے آتے تھے، ویسے نماز کے چھوٹنے پر لوگ تعزیت کیا کرتے تھے اور سچے دل سے تعزیت کرتے تھے کہ بھئی ہمیں بہت افسوس ہے. تو آج کل جو اگر اس قسم کی بات کوئی کر بھی لیتا ہے کسی دور افتادہ گاؤں میں تو وہ کلچرل ریزنز کی وجہ سے ہے، وہ ریلیجس ریزنز کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں انسان کے لاشعور میں، یہ وجوہات، ان میں سے کوئی نہ کوئی وجہ رہتی ہے. اب یہ جو وجوہات میں نے پیش کی ہیں مختلف سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے اور سائیکولوجیکل سکولز آف تھاٹ سے، اب میں ان کی نفی کرنے جا رہا ہوں. یعنی یہ وجوہات اصل وجہ نہیں ہے. پیش تو میں نے کی ہیں تمہیداً، کیونکہ اس کے علاوہ نفسیات میں کوئی وجوہات ہو ہی نہیں سکتی. ماڈرن سائیکالوجی یہی وجوہات پیش کر سکتی ہے جو میں نے پیش کی ہیں، لیکن اب ان وجوہات کو میں رد کرنے جا رہا ہوں. وہ اس لیے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ماڈرن سائیکالوجی میں بیہیویئر کی ڈیفینیشن اور بیہیویئر کے پیرامیٹرز، اس لیے نماز کے مسئلے میں اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے. یعنی نفسیات، مروجہ نفسیات، نماز نہ پڑھنے کے سلسلے میں کوئی حتمی رائے اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ مروجہ نفسیات آخرت پر یقین نہیں رکھتی اور نماز نہ پڑھنے کا تعلق لائف دیئر آفٹر سے ہے. اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے افیکٹس ہیں، وہ موسٹلی ان کا تعلق حساب کتاب سے، جزا سزا سے، روز محشر سے اور آخرت سے ہے. تو چونکہ مروجہ نفسیات کا سکوپ نہیں ہے آخرت کو ڈسکس کرنا، لہٰذا مروجہ نفسیات کا یہ ڈومین ہی نہیں بنتا. کچھ پاسبل ہائپوتھیسیز میں نے پیش تو کیے، لیکن وہ ویلڈ نہیں کہے جا سکتے کیونکہ نفسیات
صرف گمان ہی کر سکتی ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا، لوگ شاید اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. یہ شاید کی باتیں تھیں، پرابیبلٹی کی، حتمی باتیں نہیں تھیں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہمیں پہلے ہی قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نفسیات کے اصولوں کو دیکھنے سے بھی پہلے ہمیں رجوع قرآن ہی کی طرف کرنا چاہیے. لیکن ہوا ایسی چل چکی ہے سائنس کی کہ جو نئی جنریشن ہے وہ ہر چیز کو لاجیکل اور سائنٹیفک پرسپیکٹو میں سمجھنا چاہتی ہے. تو میں نے یہ ثابت کیا کہ جو مروجہ نفسیات ہے، جو سائنس ہے، وہ ہائپوتھیسز تو دے سکتی ہے، پریڈکشنز تو کر سکتی ہے اس مسئلے میں، لیکن حتمی وجہ نہیں بتا سکتی. تو حتمی وجہ جاننے کے لیے اور اپنی نفسیات کو درست پیرائے میں سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی ہدایت ضروری ہے. تو قرآن کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. القرآن 245، 2 سورت نمبر 45 آیت نمبر. لکبیرۃ پر میں نے ایمفیسائز کیا 3 دفعہ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نماز کے سلسلے میں؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، استعانت چاہو، امداد چاہو، ہیلپ سیکھ کرو مجھ سے، صبر کر کے اور نماز قائم کر کے. اور بے شک یہ گراں ہے مگر عاجزوں پر نہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایک گراں چیز ہے. صبر کرنا اور نماز قائم کرنا یہ مشکل شے ہے، گراں ہے، بڑی بات ہے. لکبیرۃ، بڑی بات ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے بڑی بات نہیں ہے یا مشکل نہیں ہے؟ عاجزوں کے لیے، مسکینوں کے لیے. تو اس آیت سے کتنا بہترین استدلال ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نماز میں کوتاہی برت رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے انڈائریکٹلی کہ ہم عاجز نہیں ہیں. اگر ہم عاجز ہوتے تو ہمارے لیے آسان ہوتا نماز پڑھنا. تو نماز کا ترک کرنا اس بات کی دلیل ہے قرآنی حوالے کی روشنی میں کہ ہم عاجز نہیں ہیں. تو اب عجز کیا ہے یہ بھی جاننا پڑے گا، اور عاجز کیسے ہوا جاتا ہے. عجز کس بلا کا نام ہے، یہ کیسے ہاتھ آتا ہے عجز. تو اس سلسلے میں میرا ایک مضمون ہے اور ایک ویڈیو بھی ہے، تزکیہ نفس پر قرآنی حوالہ جات. وہ اگر آپ تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ جانیں گے کہ عجز کیا ہے، مسکینی کیا ہے، ہمبلنس کیا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا کس کو کہتے ہیں، پرسکون کون ہے. پرسکون وہ ہے جو مسکین ہے. اور مسکین کا میں نے اس میں بتایا کہ مسکین مغرور کا متضاد ہے. اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جو مغرور نہیں ہے وہ مسکین ہے،
فار ایگزامپل جو 50% مغرور ہے وہ 50% مسکین ہے، جو 80% مغرور ہے وہ 20% مسکین ہے، اور جو 100% مغرور ہے وہ 0% مسکین ہے۔ تو مسکینی اڈاپٹ کرنے کے لیے غرور 0% اور مسکینی 100% ہوگی تو کام چلے گا۔ تو اس کے بہت سے پھر اب اس وقت کی کمی کے باعث میں عجز اور مسکینی پر سیر حاصل بحث تو نہیں کر سکتا۔ اس کے بہت سے ڈائمینشنز ہیں عجز کے۔ لیکن آسان فہم بنانے کے لیے میں نے کہا کہ مغرور ہونے کا متضاد ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچیں گے کہ ہم تو مغرور نہیں، ہم کہاں سے مغرور لگتے ہیں؟ بادی النظر میں ہم تو مغرور نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کی ایک ڈینائل ہے، ایک سوچ ہے کہ آپ مغرور نہیں ہیں۔ اس کا پتہ اس وقت چلے گا، فار ایگزامپل جب آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ کے پاس پانی کی ایک بوتل ہے اور کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو آپ اس پانی کی قربانی دینا پسند فرمائیں گے دوسرے مسافروں کو یا نہیں؟ وہاں جا کے ثابت ہوگا کہ آپ مغرور ہیں یا نہیں۔ یعنی کتنے سیلف سینٹرڈ ہیں۔ جتنے آپ سیلف سینٹرڈ ہوں گے اتنے ہی آپ مغرور ہوں گے، اور جتنے آپ سخی ہوں گے، قربانی دینے کے درپے ہوں گے، اتنے ہی آپ مسکین ہوں گے۔ تو یہاں پہ اب ہم مسکینی کی، عجز کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے، یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر عجز ہوگا تو ترک نماز ختم ہو جائے گی۔ نماز اس لیے لوگ نہیں پڑھتے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک میں نئی تھیوری بھی دے رہا ہوں، عبادات سے متعلق نفسیاتی تھیوری، جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور بہت سے مسائل سے انسان کو نکال سکتی ہے۔ وہ نقطہ، وہ نفسیاتی نقطہ جو ساری عبادات کے پیچھے کار فرما ہے، وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو دھیان سے سنیے کہ عبادات کی نفسیاتی توجیہ کیا ہے۔ ساری عبادات، نماز پڑھنا، رمضان میں روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی کرنا، صدقہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی عبادات ہیں ان کے پیچھے نفسیاتی نقطہ کیا ہے؟ تو وہ نفسیاتی نقطہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہم سے کرنے کو کہی گئی ہیں وہ سب ہماری فرسٹ نیچر سے کنٹراڈکٹری ہیں، ہماری فطرت اولیٰ سے متضاد ہیں۔ اب فرسٹ نیچر کیا ہے، سیکنڈ نیچر کیا ہے، پری نیچر کیا ہے، پیرا نیچر کیا ہے، انر سیلف کیا ہے، آؤٹر سیلف کیا ہے، ڈومیننٹ سیلف کیا ہے، ریئل سیلف کیا ہے، یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے آپ کو سکون کلینکل ماڈل کو اسٹڈی کرنا پڑے گا اور میرے دیگر مضامین کو دیکھنا پڑے گا۔ یہاں میں عام فہم، عرف عام میں جو زبان استعمال ہوتی ہے اس میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس چیز کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں عرف عام میں، جو ہمارا بنیادی نفس ہے، جس کو فرائیڈ نے اڈ کہا ہے،
اور میں اس کو انر سیلف کہتا ہوں، جس کا مزاج فرسٹ نیچر ہے، جو پلیجر پرنسپل کے گرد گھومتا ہے، اپنے جذبات پر مبنی ہوتا ہے اور جذبات کی فی الفور تسکین چاہتا ہے، تو وہ نفس امارہ عرف عام میں اس کے لیے یہ ساری عبادات گراں ہیں، مشکل ہیں، اس کو صعوبت لگتی ہیں، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، نفس امارہ کے لیے، یعنی انسان کی انر سیلف کے لیے، اس کی پرسنل سیلف کے لیے ایک مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل کام ہے؟ کیونکہ اگر اس میں مشکل نہ ہو تو ثواب کا تصور معدوم ہو جائے گا۔ ثواب اس شے پر دیا جائے گا جس میں انسان ایفرٹ کرے گا۔ تو اگر کسی کام کو کرنے میں ایفرٹ ہی نہ لگے تو اس پر ثواب کی گنجائش کہاں؟ جس کام میں جد و جہد نہ ہو، نفس کی مخالفت نہ ہو۔ اب یہ جو نفس کی مخالفت کہا، یہ نفس کی ایک قسم کی مخالفت ہے، نفس امارہ کی، یہ نفس مطمئنہ کی مخالفت نہیں ہے۔ تو نفس امارہ کی مخالفت کرنے پر ہی اجر و ثواب ملے گا، اور جو بھی عبادت ہوگی وہ نفس امارہ کے لیے گراں گزرے گی، اس کے لیے صعوبت کا باعث ہوگی۔ مثال کے طور پر اب یہ میں پانی پی رہا ہوں، یہ ایک عمل ہے، ایک بیہیویئر ہے، کیا اس پہ مجھے ثواب ملے گا؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو میں دینی پرسپیکٹو میں کر ہی نہیں رہا، میں صرف اپنا حلق ترک کرنے کے لیے اپنا حلق ترک کرنے کے لیے اور اپنے حلق کی خشکی کو دور کرنے کے لیے یہ پانی پی رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس میں کوئی ایفرٹ نہیں، میرا نفس امارہ کو اس کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تو اس عمل پر کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ اب ثواب اسی عمل پر کب ہوتا؟ جب میں پانی پیتے ہوئے یہ نیت رکھتا کہ یہ پانی میں اس لیے پی رہا ہوں کہ اس کو پینے کی وجہ سے مجھے عبادت کرنے میں تقویت ملے، یا میری بات آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اگر میری نیت یہ ہوتی کہ یفقہوا قولی، یا اللہ میں پانی اس لیے پی رہا ہوں تاکہ میرے سامعین کو میری کمیونیکیشن میں فلاز نظر نہ آئیں اور ان کے دلوں تک میری بات صحیح طریقے سے پہنچ جائے، اس لیے میں پانی پی رہا ہوں، اگر نیت یہ ہوتی تو پھر ثواب کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی عبادات ہم سے کرنے کو کہا گیا ہے وہ نفس امارہ کے لیے باعث صعوبت ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ عبادات کرنا نفس امارہ کے لیے آسان کام نہیں ہے، گراں ہے۔ اس حقیقت کو سمجھیے، کنفیس کیجئے۔ تو اگر کسی شخص کا نفس امارہ غالب ہے، جو کہ زیادہ تر اشخاص کا غالب رہتا ہے اسلامی پرسپیکٹو میں، یہ ایک فرسٹ لیول ہے نفس امارہ کا غلبہ اسلامک پرسپیکٹو میں، اسلامک لٹریچر میں۔ میں نے اس کو سیکنڈ لیول پہ رکھا ہے کیونکہ کلچر
ایک زیادہ تباہ کن شے ہے آج کل کے دور میں. تو جو سوشل سیلف کی ڈومیننس ہے اس کو میں نے فرسٹ لیول پہ رکھا ہے تزکیہ نفس کے لیے. تو یہ ایک جدا مضمون ہے ڈومیننٹ سیلفز کا. یہاں میں نے یہ سمجھایا کہ یہ اصول، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ عبادت ہوتی ہی وہ ہے، ثواب ملتا ہی اس عمل پر ہے جس میں محنت اور مشقت لگے اور جس میں نفس امارہ کے لیے پریشانی ہو، نفس امارہ کے لیے باعث پریشانی. جو عمل بنے گا وہی اجر و ثواب کا باعث ہوگا. ایک نقطہ یہ ہو گیا. پہلا نقطہ تھا قرآن کی اصطلاح میں عجز کا نہ ہونا ترک نماز کا باعث بنتا ہے. دوسرا نقطہ میں نے اسلامک لٹریچر سے ہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی نفسیاتی پیرائے میں کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ عبادت، اگر آپ کا نفس امارہ غالب ہے تو عبادت گراں گزرتی ہے اور وہ گزرے گی. اس کا انتظار مت کرتے رہیے کہ جب یہ مجھ پر آسان ہوگی تب میں شروع کروں گا. جب میرا نفس امارہ غالب نہیں رہے گا اور نفس لوامہ غالب آ جائے گا تو تب میں نماز شروع کروں گا. اس دھوکے میں نہ رہیے گا. یہ امارگی ساری زندگی کے لیے رہے گی کسی نہ کسی درجے پر. جو اولیاء اللہ یا بزرگان دین 70 80 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اور ان کو ذرا بھی مشقت نہیں کرنی پڑتی. ایسا نہیں ہے. بلا کے زاہد، عابد اور پرہیزگار لوگ بھی مشقت اٹھاتے ہیں. خود بخود نمازیں ان سے ادا نہیں ہو جاتی، مشقت اٹھاتے ہیں، نفس کے ساتھ مجاہدات کرتے ہیں. تو یہ دو نکات میں نے آپ پر واضح کی. اب تیسرا نقطہ جو شیطان کا کردار ہے اس پر بھی ایک تفصیلی مضمون میرا موجود ہے، ویڈیو بھی ہے. انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو شیطان کا کیا کردار ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. القرآن 58:19. ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے سو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے. یہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں. جان لو کہ بے شک شیطانی گروہ کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اب نماز چونکہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، لہٰذا شیطان اس کو بھلا دیتا ہے، اس میں خلل پیدا کرتا ہے اس کی اہمیت میں. اور شیطان کے انسان کے ایٹیٹیوڈز فارم کرنے میں، ایپٹیٹیوڈز بنانے میں، بیہیویئر میں، میموری میں، پرسیپشن میں، مینٹل ڈس آرڈرز میں، سائیکو سوشل ہیلتھ میں جتنے کردار ہیں وہ سارے میں نے اس مضمون میں واضح کیے ہیں. انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات، تو وہ اگر آپ کو تفصیلاً دیکھنے ہوں شیطان کا کردار تو وہ مضمون پڑھ سکتے ہیں آپ اور وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 3 نکات ہو گئی. دوبارہ سے ریفریش کرتے ہیں. پہلا نقطہ تھا عجز کا، کہ چونکہ ہم عاجز نہیں ہیں
لہٰذا تارک صلاۃ ہیں۔ دوسرا نقطہ ایک کنفیشن تھی کہ ہم یہ سمجھیں کہ عبادت کار گراں ہے، آسان نہیں ہے نفس امارہ پر، لہٰذا اس کو مشقت ہی سے کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جب تک مزہ نہیں آئے گا تب تک تارک رہیں گے۔ تیسرا نقطہ شیطان کا تھا۔ اب چوتھا نقطہ میں بتا رہا ہوں کہ نماز کا جب بھی ہم کسی کام کا، نفسیات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کام کا آبجیکٹو ڈیفائن کر لیتے ہیں، ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، ایک منزل وضع کر لیتے ہیں، تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ مثلا جیسا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک منزل ڈٹرمن کی اپنے لیے کہ میں بڑا ہو کر مجھے ضرور نفسیات دان بننا ہے، تو اب وہ بی ایس سائیکالوجی کر رہا ہے، تو وہ 4 سال اس کے لیے اس وجہ سے آسانی سے گزریں گے کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے، ایک آبجیکٹو کو فالو کر رہا ہے، لہٰذا پیشنیٹ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ تو زیادہ تر لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ فرض کی گئی ہے ہم پر۔ کس لیے فرض کی گئی ہے یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ فرض کیوں کی گئی ہے۔ تو 2 حوالے سے اس کی فرضیت کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آپ کے تزکیہ نفس کے لیے ہے، آپ کی نفسیاتی اور ذہنی طہارت کے لیے ہے، آپ کے ذہن سے منفی اور تخریب کاری پر مبنی سوچوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو ایک مقصد تو اس کا آپ کا تزکیہ نفس ہے، آپ کے ذہن کی نیگیٹیوٹی اور آپ کے ذہن کا منفی رویہ ختم ہوتا ہے اس سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہاتھ آتی ہے۔ یہ نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں ایز اے چوتھا نقطہ، کہ اگر انسان، اس طرح مثال دی بی ایس سائیکالوجی کی، اگر انسان یہ ٹارگٹ اپنے ذہن میں سیٹ کر لے کہ نماز پڑھنے سے میرا مقصود اپنا تزکیہ نفس کرنا بھی ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کا درپے ہوں، میں اللہ کی خوشنودی کا طالب ہوں، تو پھر نماز پڑھنا آسان ہوگا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، القرآن 6:162، فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن پاک کی ایک انتہائی عظیم آیت، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہر تکلیف کا حل ہے، ہر پریشانی کا کگنیٹو کتھارسس ہے، کہ ہم اپنے تو ہے ہی نہیں، ہم تو ہے ہی اللہ کے، ہم اللہ کے پوزیشن میں ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی پراپرٹی ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، آزاد نہیں ہیں، غلام ہیں۔ تو جب یہ غلامی کا طوق اپنے گردن میں ہم پہنیں گے بخوشی، برضا و رغبت، اب تک تو شاید نہیں پہنا،
وہ جو اذان ملی تھی کانوں میں بچپن میں وہ سفیشینٹ سمجھ لی ہے، لیکن اگر یہ غلامی کا تسلیم کا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است، تو اگر یہ تسلیم کا خنجر ایک دفعہ گھونپ دیا اپنے سینے میں اور غلامی کا طوق اپنی گردن میں سجا لیا اور اپنے خالق اور مالک کی خوشنودی مطمع نظر ہو گئی، تو پھر نماز پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ پھر اس آسان ہونے کے بعد اب وہ جو پچھلا فارمولہ میں نے دیا کہ وہ جب آسان ہو جائے گا تو ثواب کیسے رہے گا اس پر، تو اس آسان ہونے کے بعد اس کے روحانی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ نفس لوامہ میں اور نفس مطمئنہ میں جب انسان کا فار ایگزامپل نفس مطمئنہ اسلامک لٹریچر کی ٹرمینالوجیز کی روح سے غالب ہو، تو وہ مشکل پھر نفسیاتی یا ذہنی یا جسمانی نہیں رہتی، مشکل ہوتی ضرور ہے لیکن وہ روحانی مشکل ہے، وہ روحانی مشکل ہے۔ اس کا اتنا وقت نہیں کہ میں ان روحانی مشکلات پر بھی روشنی ڈال سکوں۔ ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ ایسے اللہ کے پاک باز، پارسا، متقی لوگ بھی ہیں جو کہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد صبح اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہم نے آپ کی عبادت میں انتہائی کوتاہی کی ہے، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو وہ روحانی درجات ہیں۔ تو یہ 4 نکات ہم نے یہاں زیر بحث کیے۔ ان 4 نکات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ دوبارہ سے میں ریفریش کرواتا ہوں۔ ہم نماز اس لیے ترک کرتے ہیں کیونکہ ہم عاجز نہیں ہیں۔ ہم نماز اس لیے ترک کرتے ہیں کیونکہ ہم اسے ایک آسان کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک گراں کام ہے۔ اور ہم نماز اس لیے بھی ترک کرتے ہیں کیونکہ شیطان ہم پر غلبہ پاتا ہے۔ اور چوتھے مقام پر ہم نماز اس لیے بھی ترک کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نماز پڑھنے کا آبجیکٹو ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ آبجیکٹو ہونا یہ چاہیے کہ میں اپنے نفس کی طہارت حاصل کروں، اپنے ذہن کو منفی سوچوں سے جان چھڑاؤں اور اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو جاؤں۔ تو یہ 4 نکات، بنیادی نکات میں نے واضح کیے۔ اب تھوڑا سا نماز کی نفسیاتی شکل و صورت پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا سبق یہ ایک ٹرم ہے، انڈیجنس ٹرم ہے، کلوکیل ٹرم ہے، لوکل لے مین کی ٹرم ہے، نماز کا سبق۔ تو آپ زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہمیں نماز کا سبق رٹا دیا جاتا ہے، سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے اور ربنا آتنا پہ ختم کرنی ہے۔ تو یہ جو سبق ہمیں نماز کا رٹا دیا جاتا ہے، میمورائز کر لیتے ہیں ہم اس کو، اور بہت سے لوگ اس کے معنی بھی نہیں جانتے۔ مفاہیم کی بات تو درکنار، معانی کا بھی علم نہیں ہوتا۔ ایک رٹا رٹایا سبق، اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ یہ سبق پڑھتے رہتے ہیں۔ اب اس میں نفسیاتی نکتہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نماز پڑھنا
رٹی رٹائی اور کلچرل ریچول سمجھ کے اس طرح سے نماز پڑھنا ایک ریفلیکس ایکشن ہے. یہ شعور نہیں پڑھ رہا، یہ لاشعور پڑھ رہا ہے یا تحت الشعور پڑھ رہا ہے. یہ شعور کی نماز نہیں ہے. ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. جب کوئی انسان گاڑی چلانا سیکھنے لگتا ہے شروع میں، تو وہ ہر چیز کو بڑی باریکی سے اور بڑے انہماک سے، بڑی اٹینشن دے کر کرتا ہے. یعنی کہ گاڑی میں بیٹھا، پھر انجن سٹارٹ کیا، پھر ہینڈ بریک چھوڑی، پھر کلچ دبایا، پھر پہلا گیئر لگایا، پھر کلچ اٹھایا، شیشوں میں دیکھا، آگے پیچھے دھیان رکھا. تو یہ سب چیزیں وہ بڑے اٹینشن دے کر کنسنٹریشن سے کر رہا ہوتا ہے. اور اس نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے لیے چیزیں وضع کر رکھی ہوتی ہیں کہ پہلے میں نے کلچ دبانا ہے، پھر گیئر لگانا ہے، پھر چھوڑنا ہے. تو یہ جو کام یہ کر رہا ہوتا ہے شروع میں، یہ شعوراً کر رہا ہوتا ہے. اس میں میٹا کگنیشن انوالو ہے. یعنی جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو خود بھی پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں 6 مہینے گزرے، سال گزرا، اس کے بعد گاڑی چلانا ایک ریفلیکس ایکشن بن جاتا ہے. خود بخود چلتی ہے آپ سے. پھر آپ نہیں سوچتے کہ کلچ دبانا ہے یا چھوڑنا ہے، گیئر کون سا لگانا ہے. پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے، آپ بظاہر بادی النظر میں آپ چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے، میوزک بھی آن ہوتا ہے، فون پر بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، ارد گرد کی خبریں بھی، لوگوں کے حال بھی سن رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی گالیاں بھی سن رہے ہوتے ہیں، سڑک کے کھڈوں کو بھی ذہن میں رکھا ہوتا ہے آپ نے، راستے کو بھی ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. ایسا نہیں کہ فون پہ بات کرتے کرتے آپ رستہ بھول جاتے ہیں کہ اوہو جانا تو کہیں اور تھا، لہٰذا کہیں اور پہنچ آیا ہوں. ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ کتنی زبردست مثال ہے ریفلیکس ایکشن کو سمجھنے کے لیے کہ اب وہ جو گاڑی آپ 6 مہینے سال بعد چلا رہے ہیں، یہ آپ شعوراً نہیں چلا رہے، یہ تحت الشعور سے چلا رہے ہیں، یہ خود بخود چل رہی ہے. اسی طرح سے نماز جب شروع کی تھی بچپن میں، تو ایک ایک چیز پر دھیان تھا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، باندھنے کہاں پہ ہیں، سبق کیسے شروع کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، جو کمر ہے اس پر اگر گلاس رکھا جائے تو وہ پانی نہ گرے، یہ سب دھیان رہتا تھا اس وقت. سجدے میں ناک کی ہڈی لگے زمین پر، وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، نماز ایک ریفلیکس ایکشن بنتی چلی گئی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. تو آپ روزمرہ زندگی میں مشاہدات کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز جو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں شعور سے نہیں پڑھ رہے. حالانکہ نماز کا شعور سے پڑھنا، نماز میں میٹا کگنیشن کہتے ہیں اویئرنیس آف دا اویئرنیس. یو شوڈ بی اویئر آف یور اون اویئرنیس. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا گفتگو فرما رہے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک تم یہ نہ جان لو، یہ نہ سمجھ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، نماز کے قریب مت جاؤ. یہاں سے پتہ چلا کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان حالت شعور میں ہو.
اور اس کو شعوراً ادا کر رہا ہو، جو کہہ رہا ہو اس کو بخوبی اندازہ ہو کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. ایسا تو ہماری روزمرہ زندگیوں میں نہیں ہوتا نا. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس طرح سے جلدی جلدی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایک رٹا ہے بس طوطے کا. اور انتہائی اہم بات ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سبحان کا مطلب بھی اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں آتا کہ اللہ کس چیز سے پاک ہیں. ایون اللہ اکبر جو انسان شروع میں کہتا ہے، تکبیر تحریمہ، اس کا مطلب اکثریت کو نہیں آتا. دعوے سے میں یہ کہہ رہا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ بہت بڑے ہیں، نعوذ باللہ. لوگوں کا ذہن اس طرح سے بنایا کہ وہ اللہ کی سائز پر توجہ رکھتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو اس کے عظمت کے پرسپیکٹو میں نہیں لے رہے ہوتے. پھر جو امام غزالی نے مطلب بتایا اللہ اکبر کا، وہ سیلف سبمیشن کا مطلب ہے. انتہائی حیرت میں ڈال دینے والی ذات ہے اللہ. اور جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ یہ ہینڈز اپ کر کے یہ سرنڈر کرتا ہے خود کو کہ یا اللہ آپ بہت عظیم ہیں، آپ بہت حیران کر دینے والے ہیں، میں آپ کو پہچاننے سے قاصر ہوں، لہٰذا میں اپنی فیلیور کو ایکسپریس کر رہا ہوں اور سرنڈر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس طرح سے نماز کی ہر ایک سبق کے در پردہ نفسیاتی محرکات اور نفسیاتی سٹرکچرز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ تفصیل طلب کام ہے. میں آج صرف ذکر پر بات کر رہا ہوں کہ نماز میں جو ذکر کا ایلیمنٹ ہے، ریممبرنس کا، یاد دہانی کا، صرف اس پہ بات کر رہا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. القرآن 20:14. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو. تو یہاں پہ نماز کی ایک علت، ایک جسٹیفیکیشن، ایک آبجیکٹو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نماز سے ایک مقصود یہ بھی ہے کہ اللہ کی یاد تازہ ہو دل میں. پھر اللہ کی یاد تازہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور ساری صفات تازہ ہوں ذہن میں. یہ تو بہت دقیق اور مشکل نظر آتا ہے بادی النظر میں، لیکن اگر اللہ کی ذات اور صفات پر انسان تحقیق کرے، جو کہ اس کی زندگی کا اولین مقصد ہونا چاہیے، اپنے اللہ کو پہچاننا، اپنے اللہ کا عرفان حاصل کرنا اور اس کی کما حقہ غلامی کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو اولین مقصد ہونا چاہیے. لیکن آج کل کے دور میں یہ مقصد بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. تو اگر نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی یاد الہی سے غفلت نہ برتی جائے، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھا جائے، 5 وقت نماز پڑھنے کے درمیانی اوقات میں بھی، تو پھر نماز ترک نہیں ہوگی. اب میں کچھ ریمیڈیز بھی دے رہا ہوں نا ساتھ ساتھ، کہ اگر انسان غیر نماز میں بھی اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد اپنے ذہن میں رکھے، تو پھر نماز
ترک نہیں ہوگی۔ تو ذکر پر میں بات کر رہا ہوں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، القرآن 87:15، اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز قائم کرتا رہا۔ تو یہ دونوں چیزیں یہاں پہ بھی لازم و ملزوم ہیں، ذکر اور نماز۔ پھر ایک اور آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، القرآن 76:25، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، القرآن 33:41، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور یہ میں ایک اور مضمون میں بھی واضح کر چکا ہوں کہ ذکر سے مراد کچھ اسپیسیفک کاؤنٹنگ کر کے تسبیح پھیرنا نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا دھیان اپنے ذہن میں قائم رکھنا ہے، اللہ کو سوچتے رہنا ہے، اپنی سوئی اللہ پر اٹکانا ہے، اپنا دھیان اللہ پر اٹکانا ہے، اپنے خیال کا مرکز اللہ کی ذات اور صفات کو بنانا ہے۔ یہ ہے ذکر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، القرآن 50:40، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی تسبیح کیجئے، یعنی کہ ثنا کیجئے، اپریزل دیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں لکڑی کی یا پلاسٹک کی تسبیح پکڑنا ضروری ہو گیا، تسبیح کیجئے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تعریف کیجئے، اپریزل دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، القرآن 62:9، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو۔ جب اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اور اس کے ساتھ ملی ہوئی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، القرآن 62:10۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نماز ختم اور اللہ کی یاد بھی نعوذ باللہ ختم۔ تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ نماز کے بعد بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ صرف نماز ہی میں اللہ کے سامنے حضوری میں آنا مقصد نہیں، بلکہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا اور کثرت سے یاد کرنا۔ کم از کم ان دنیا کے لوگوں سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کم از کم جتنا انسان دوسروں کو دھیان میں رکھتا ہے، بیوی کو، بچوں کو، دوستوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، کم از کم ان رشتوں کے دھیان سے تو کم از کم زیادہ ہو۔ تو نماز کا قائم کرنا بھی یہی ہے۔ نماز کا ایک تو نماز پڑھنا ہے، ایک نماز کا قائم کرنا ہے جو قرآن پاک کی اصطلاح ہے، نماز کو قائم کرو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ تو قائم کرنا کیا ہے؟ قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے درمیانی اوقات میں بھی اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو نہ بھولا جائے، اور درمیانی عرصے میں جتنے بھی کام انسان کرے وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہوں۔ یہ ہے قائم کرنا۔ تو اگر انسان نماز پڑھنے کے بجائے اس کو قائم کر لے تو پھر بھی ترک نماز کا جواز باقی نہیں رہتا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر
वल्मलाइकति वल्किताबि वन्नबिय्यीना व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीना वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल-कुरान 2:177। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने मुंह मशरिक़ और मग़रिब की तरफ फेर लो, बल्कि असल नेकी तो ये है कि कोई शख्स अल्लाह पर, अब ये नमाज के मंदरजात, नमाज के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर और अल्लाह के ज़िक्र के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बयान हो रहे हैं कि बाकी काम भी करने हैं, सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़नी। कि कोई शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फ़रिश्तों पर और किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए और अल्लाह की मोहब्बत में माल, इसकी इंतहाई ज़्यादा नवीदें हैं। अनफ़िक़ू अनफ़िक़ू अनफ़िक़ू, जिससे हम कनी कतराते हैं, इसकी तरफ इंतहाई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। माल का ख़र्च करना अल्लाह की राह में तज़किया नफ्स का सबब भी है और एक बहुत अच्छी साइकोथेरेपी है। तो अल्लाह की मोहब्बत में माल क़राबतदारों पर, यानी रिश्तेदारों पर और यतीमों पर और मोहताजों पर और मुसाफिरों पर और मांगने वालों पर और गर्दनों को आज़ाद कराने में ख़र्च करे और नमाज कायम करे और ज़कात दे। अब ये तरतीब भी आप देख रहे हैं कि पहले ईमान ज़रूरी था अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर। अब जो शख्स क़यामत के दिन पर ईमान रखता है और मुकम्मल ईमान रखता है, तर्के सलात में उससे बचने में आसानी होगी। फ़रिश्तों पर, किताब पर, पैगंबरों पर, और फिर उसके बाद माल खर्च करें। माल खर्च करना भी तज़किया नफ्स है, तहारत है, ज़कात तज़किया है ज़कात। तो माल खर्च करे, उसके बाद नमाज कायम करे। ऐसा नहीं कि जब तक माल खर्च ना करे नमाज कायम ही ना करे, साथ साथ नमाज कायम करे। मैं सिर्फ तरतीब बता रहा हूँ आपको। और नमाज कायम करे और ज़कात दे, और जब कोई वादा करें तो अपना वादा पूरे करने वाले हों। ला दीन लिमन ला अहद लह, उस शख्स का तो दीन ही कोई नहीं जो वादे की पासदारी नहीं करता। और सख्ती में और मुसीबत में और जंग की शिद्दत के वक्त सब्र करने वाले हों। यही लोग सच्चे हैं और यही परहेज़गार हैं। तो इन बातों का भी जहन में रखना ज़रूरी है नमाज न छोड़ने के लिए। ज़िक्र की बात कर रहा हूँ मैं। फ़इज़ा क़दयतुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। अब ये कहाँ हमारा वतीरा रहा। फ़इज़ा क़दयतुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़्तमअनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलाह फ़इज़्तमअनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलाह इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता। अल-कुरान 4:103। जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर, यानी लेटे हुए, हर हाल में याद करते रहो। ये है ना नमाज न छोड़ने का नुस्खा, कि गैर नमाज में भी, नमाज के बाद भी, चाहे खड़े हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे लेटे हैं, यानी कितना एक्सप्लिसिटली, ओपनली अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि ये मत देखें कि लेटे हुए हैं तो बेअदबी हो रही है, या बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। इन तकल्लुफ़ात से बाहर आइए और अल्लाह को अपने ध्यान में रखिए, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए। और जब तुम इत्मीनान पालो, हालत खौफ से निकल कर इत्मीनान पालो, तो नमाज को हस्ब दस्तूर कायम करो। बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त के हिसाब से फ़र्ज़ है।
تو یہ میں ذکر کے بارے میں آیات بطور دلیل پیش کر رہا ہوں بار بار. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اب یہ ایک اور سائیکلوجیکل اسٹرکچر دھیان میں رکھنے کا اور ذکر کرنے کا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. القرآن 7205. اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، یعنی خاموشی سے. ذہن میں ذکر کیا کرو آف کورس، خاموشی سے، بغیر لپسنگ کے، عاجزی اور زاری اور خوف و خستگی سے، اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی پہلے بات آئی کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے. اب یہ بتا رہے ہیں اس کے موڈ کیا ہونے چاہیے، کہ ضروری نہیں کہ آپ لپسنگ کریں اور ہونٹ ہلائیں اور آواز سے ذکر کریں. کبھی آواز سے کریں، پست آواز کا بھی ذکر ہے، کبھی پست آواز میں کریں، لیکن کبھی دل میں بھی کریں. دل میں بھی اللہ کا دھیان رکھیں اور اللہ کا ذکر کریں. پھر یہ بھی بہانے پاکستانیوں کے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا کریں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. پھر کوئی کسی سے پوچھتا ہے کیا تسبیح پڑھوں، کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ کیا وظیفہ کروں. تو ذکر کی اہمیت کو سمجھیے. ذکر ہے دھیان میں رکھنا. جیسے رشتہ داروں کی مثال دی کہ بیوی کو دھیان میں رکھنا، بیٹے کو دھیان میں رکھنا، بیٹیوں کو دھیان میں رکھنا. انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کو وقتاً فوقتاً اپنے دھیان میں رکھتا ہے. تو کم از کم ان رشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دھیان میں رکھنا اور یاد کرنا. تو وہ ذکر ضروری نہیں کہ آپ کسی سے وظیفہ ہی پکڑیں. وہ ذکر آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. ذکر کیا ہے؟ یا اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ میرے خالق ہیں، میرے مالک ہیں، میری فلانی ضرورت کب پوری کریں گے، مجھے صحت دیجئے، مجھے علم دیجئے، مجھے رزق دیجئے. یہ اردو میں، پنجابی میں، ہندکو میں، پشتو میں، اپنی زبان میں جب آپ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے تو وہی ذکر ہے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر پہلو پر عاجزی و زاری سے، خوف و خستگی سے، کبھی مدھم آواز میں، کبھی دل ہی دل میں چلتا رہتا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. القرآن 29:45. اے حبیب مکرم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ کا ذکر کرنا عظیم ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. یہاں سے بھی نماز اور ذکر میں ایک چولی دامن کا ساتھ نظر آ رہا ہے. ہم نے نماز اور ذکر کو علیحدہ علیحدہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کچھ اور چیز ہے اور ذکر کچھ اور چیز ہے. تو یہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. نماز ہی ذکر ہے اور نماز ذکر ہی کے لیے ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ ہے نفسیات. القرآن 2:77. اب نماز کا یہ نفسیاتی فائدہ کہ ڈپریشن اور انگزائٹی سے نجات ہو رہی ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے. اب یہ ساری کنڈیشنز ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی سے نجات کے لیے. نمبر 1 ایمان لائے، پھر نیک اعمال کیے، نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے.
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. They will not be depressed and they will not be anxious. جو 4 چیزوں پر عمل کریں گے تو ان کو کوئی خوف اور کوئی رنج نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اب یہاں زیادہ تفصیلات میں جانے کا مقام نہیں ہے. عرف عام میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ جو خوف اور غم نہیں ہوگا یہ محشر کی بات ہو رہی ہے، اور آخرت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور دنیا میں تو خوف اور غم ہوگا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں خوف اور غم ہی ہو ہمیشہ. اللہ تعالیٰ امن بھی دیتے ہیں، دنیا میں سکینہ بھی اتارتے ہیں. اس کی بھی وضاحتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. خوف صرف آزمائش کے لیے ہے، وقتی ہے. غم آزمائش کے لیے آ سکتا ہے، وقتی ہے، کنسسٹنٹ نہیں ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. القرآن 13:28. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو اطمینان ہے یہ کگنیٹو سیٹسفیکشن ہے، یعنی انسان کو کوئی ذہنی معمہ درپیش ہوتا ہے، کوئی ذہنی گتھی اس کو درپیش ہوتی ہے. کگنیٹو پزل جب اس کو درپیش ہوتا ہے، اس کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ کگنیٹو پزل سلجھ جائے تو پھر جو اطمینان ہوتا ہے اس کا ذکر ہے یہاں پہ کہ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. تو وہ کگنیٹیولی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، آرگیومنٹس نہیں رہتے ان کے ذہن میں، ریشنلائزڈ وے میں خود کو مطمئن کر بیٹھتے ہیں. جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ سائنسی طریقہ کار پر ریشنلائزڈ وے میں اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. تو اب ایک انتہائی مستند اور آخری حربہ جو میں آخر میں چلتے چلتے دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کرے انسان جو تارک صلاۃ ہے یا نماز میں کوتاہی برتتا ہے، اور جو نماز پڑھتا بھی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی توفیق مانگے، اور نماز نہ صرف نماز پڑھنے کے سلسلے میں بلکہ ہر سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے، استعانت چاہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. القرآن 14:40. اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے. یہ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، تو وہ نبی دعا مانگ رہے ہیں. تو ہم تو بہت ہی زیادہ خطا کار ہیں. اگر نبی دعا مانگ رہے ہیں نماز کے قائم رکھنے کی تو نماز وہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. تو ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے استعانت چاہنے کی. اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما لے. تو یہ دعا بھی اور اللہ سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے. اس کو سمرائز کرتے ہیں آج کی نشست کو کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ نماز پڑھنے میں کوتاہی برتتے ہیں، نفسیات اس سلسلے میں کیا رہنمائی دے سکتی ہے. تو اس میں ڈیفرنٹ مکتبہ ہائے فکر جو نفسیات میں مروجہ ہیں ان کے میں نے ممکنہ مفروضے آپ کے سامنے پیش کیے، اور پھر یہ ثابت کیا کہ یہ مضمون مروجہ نفسیات کے احاطے سے باہر ہے، کیونکہ مروجہ نفسیات آخرت پر ایمان نہیں رکھتی. اور اس کے بعد یہ ثابت کیا کہ مسلمان کو نماز نہ پڑھنے کی نفسیاتی علتیں قرآن پاک سے اخذ کرنی چاہیے.
اور جب قرآن پاک سے رجوع کیا تو 4 بنیادی نکات ہاتھ آئے نماز نہ پڑھنے کی وجوہات کے سلسلے میں۔ پہلا نقطہ جو تھا وہ عجز کا تھا کہ چونکہ ہم عاجز نہیں لہٰذا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا نقطہ عبادت کی گرانی کو محسوس کرنے کے بارے میں تھا کہ عبادت نفس امارہ پر گراں گزرتی ہے، آسان کام نہیں ہے، اس کو مشکل سمجھ کر کیا جائے تو ہو سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ شیطان کے بارے میں تھا کہ وہ ورغلاتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے اور نماز میں کوتاہی کا سبب بنتا ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو تھا وہ ذکر سے متعلق تھا کہ چونکہ آبجیکٹو نماز کا اپروپریٹلی آئیڈینٹیفائڈ نہیں کیا ہوا، تزکیہ نفس اور خوشنودی الہی، اس کو اگر ہم آبجیکٹیفائی کریں گے اپروپریٹلی، نماز کے مقصد کو سمجھیں گے اور اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی اور رضا ہوگی تو نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ 4 تھے بنیادی نکات، اور اس کے بعد پھر میں نے ذکر کو مختصر طریقے سے قرآنی آیات کے حوالے دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نماز دراصل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کو دھیان میں رکھنا ہے، اور وہ نماز کے باہر بھی اور 5 نمازوں کے دوران بھی اس کی اہمیت اور ضرورت پر قرآن پاک میں تاکید ملتی ہے۔ اور وہ ذکر جو ہے وہ اللہ کی ریممبرنس ہے، یاد دہانی ہے، کنسنٹریشن ہے، جو کہ دل ہی دل میں بھی کی جا سکتی ہے اور آہستہ صوت سے، آہستہ آواز سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر پہلو میں، ہر حال میں اگر انسان وہ کرے، اور پھر سب سے آخر میں اللہ سے دعا مانگنے کا تذکرہ ہم نے کیا کہ اللہ سے مدد بھی چاہے، تو ان سب باتوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے اور نمازیں ترک ہونا ترک ہو جائیں گی، ترک ہونا ترک ہو جائیں گی۔ اور اسی دوران اس نشست میں ایک عجیب نقطہ زیر بحث آیا نفسیات دانوں کے لیے کہ نماز کا ترک کرنا بھی ایک بیہیویئر ہے، اور اس بیہیویئر پر پھر گناہ ہے۔ تو مزید دلچسپ نفسیاتی کیا کہنا چاہیے، نفسیاتی پیچیدگیوں، دلچسپ نفسیاتی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے میرے دیگر مضامین اور ویب سائٹ کا مطالعہ بھی مفید ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ۔